نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، پہلا عشرہ برکتوں کے ساتھ رواں دماں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے۔ ناظرین، جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے رمضان کی فرضیت کا، تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر اس کو پورا آپ پڑھیں نا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تم اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو تم میں بیمار ہے، جو مریض ہے، وہ کیا کرے، وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ پورا تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین، اور بیچ میں ایک دم اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے بیان کیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ پھر آگے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر رمضان کے احکام بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو شروع کے اندر رمضان کے احکام اور رمضان المبارک کی اہمیت کہ اس میں قرآن نازل ہوا، بیچ میں دعا کا تذکرہ، اور پھر رمضان کے احکام۔ تو اس سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک خاص تعلق ہے دعا کے ساتھ، جیسے رمضان کا ایک تعلق ہے نا روزے کے ساتھ، رمضان کا ایک تعلق ہے نزول قرآن کے ساتھ، تو نزول قرآن کی برکت سے تلاوت قرآن پاک رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے، تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر ایک خاص اللہ رب العزت نے جو ہے تعلق رکھا ہے وہ دعا کا بھی رکھا ہے۔ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یعنی 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ڈائریکٹ پہنچتی ہیں، درمیان سے ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے کون ہے؟ امام العادل، کہ ایک ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ، ایسا حکمران جو نیک اور صالح ہو، جو عدل کرنے والا ہو، عادل انصاف کرنے والا ہو۔ یہاں پہ انصاف کہا کہ انصاف کرنے والا ہو، تو وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول رد نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ مظلوم، کہ جب وہ مظلوم کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ہے کہ صائم، روزے دار، جب روزے دار دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر
روزانہ ایک گھڑی رکھی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور افطار کے وقت میں اللہ رب العزت جو ہے روزانہ لاکھوں ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو توبہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں بھی روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، رات کے وقت میں پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو لہذا ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ رمضان کے اندر خاص تعلق ہے دعا کا، تو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم روزہ رکھ کر عبادات کر کے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ تو لہذا انسان جو مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ لہذا ناظرین، دعا کے اندر ایک خاص جو اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دعا بندے کا اور معبود کا ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، یعنی دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے تعلق قائم کرتا ہے، الہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر انسان اپنے عاجز ہونے کو، اپنے عبد ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر وہ شخص اللہ کو ناپسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے، جو اللہ سے نہ مانگے۔ جب آپ اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں۔ دنیا کا اصول دستور کیا ہے کہ لوگوں سے آپ زیادہ سوال کریں گے تو لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی سے، کسی حاکم سے، امیر آدمی سے کوئی بہت چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کریں تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اتنی چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی سی چیز تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میری شان کے مطابق مانگنی تھی، یہ کیا؟ تم نے مجھے ڈس رسپیکٹ کیا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ انسان کے پاؤں کے جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں وہ بھی اگر اللہ سے مانگیں نا، حالانکہ ان کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ناراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال جو ہے نا، جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے تو اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جب اللہ سے سوال نہیں کرتا تو وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا متکبر آدمی ہے، اور اپنے آپ کو غنی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار دعا کر لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دعا کرنے کی، ہم کیوں دعا کریں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے۔ تو اب یہ جو صفت ہے، یہ غنی ہونے کی صفت، یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے۔ غنی کہتے ہیں کہ جس کی طرف سب محتاج ہوں، احتیاج سب کی اس کی طرف ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ یعنی اپنی ساروں کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہو، وہ اپنے آپ میں جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا جب انسان یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو کیا مانگوں، تو اب دیکھیں کہ آدمی کیا مانگے کہ بھائی کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میں یہ یعنی عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، ہر چیز دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے۔ تو لہذا اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، ایمان مانگو۔ کیا الا وان الناس لم یؤتوا شیئا خیرا من الیقین والعافیہ فصلوہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دو چیزیں نہیں مانگتے۔ ایک کیا چیز ہے؟ فصلوہم اللہ عز وجل، مانگو اللہ تعالیٰ سے، سوال کرو کیا؟ یقین اور عافیت، ایمان، کہ اللہ تو نے ساری دنیاوی نعمتیں دی ہیں تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے اللہ، تو ایمان پر قائم دائم رکھیو، ایمان پر استقامت عطا فرمائیو۔ قل آمنت باللہ فاستقم، جب تو نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر تو فاستقم، پر اس پر استقامت اختیار کرنا۔ کل کو ایسا نہ ہو
کہ جو ہے وہ سرکش ہو جاؤ. کل کو ایسا نہ ہو کہ اگر زیادہ طاقت مل جائے, زیادہ اختیار مل جائے تو پھر تم کہو کہ یہ پھر وہ آدمی متکبر ہو گیا, سرکش ہو گیا, باغی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتے رہو کہ اللہ ایمان کے ساتھ رکھیو, ایمان پہ پیدا کیا, ایمان پہ رکھا, ایمان پر ہی خاتمہ عطا کریو. تو یہ ضروری چیز ہے. پھر فرمایا عافیت مانگو, عافیت کا سوال کرو. کیا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کا, کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. دیکھیں نا, انسان خطا کار ہے, گناہ گار ہے, سم ٹائم اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے یا ایسا کوئی کام کر دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا, اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو, معافی طلب کرتے رہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اور عافیت بھی طلب کرو کہ اللہ عافیت کے ساتھ رکھیو, کوئی آزمائش میں مت ڈال دیجیو کہ بھئی مال کی کا فتنہ ہے, مال بہت بڑا فتنہ ہے, عہدہ بڑا فتنہ ہے, یہ دنیا کے اسباب بڑے فتنہ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے اندر ڈوب جائیں. اور یہ متاع الغرور ہیں, دھوکے کا سودا ہے, دھوکے کی چیزیں ہیں, اور جو ہے غفلت کی جگہ ہیں, لاہ و لعب کی جگہ ہے, یہ چیزیں ہیں. تو انسان کہیں بھٹک نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. کم سے کم یہ تو مانگنا ہی ہے نا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, کہ اللہ میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں. تو لہذا اور پھر اس طرح سے کیا کہ رمضان کے اندر کیا کرنا ہے کثرت کے ساتھ, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل. اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, کس کا؟ اللہ کی رضا کا, کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اگر دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نواز دیا ہے, دیکھیں پہلی بات تو میں عرض کروں کہ یہ تو ہمارا کیونکہ مٹیریلسٹ سوسائٹی ہے, مادہ پرستانہ دور ہے, اور ہم ہر چیز کو مٹیریل کے ساتھ, مادے کے ساتھ تولتے ہیں. تو دنیا کے اندر ہم اس انسان کو خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس عہدہ ہو, جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس مال ہو, جس کے پاس شہرت ہو, یا جس کے پاس اولاد ہو, صحت ہو, جوانی ہو اور جائیداد ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش نصیب انسان ہے, اور اس کو معیار بنایا جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. دیکھیں نا, یہ اللہ کی رضا کا معیار یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو, اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہو. اور ایک شخص ہے جو فقیر ہے, غریب ہے, مسکین ہے, لیکن اللہ اس سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی رضا کا معیار یہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب ایک بڑا گھر بناتے ہیں تو باہر لکھ کے لگاتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب کیا ہوا کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ میرے اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا ملنا اور یہ آسائشوں کا ملنا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. ایک اللہ والا آدمی ہو اور بہت ہی نیک اور صالح آدمی ہو, اس کے پاس اگر گھر نہیں ہے رہنے کو, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی دولت نہیں ہے, کوئی شہرت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا؟ تو اللہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار جو ہے وہ دنیاوی اسباب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سم ٹائم بظاہر یہ سارے کامیابی کے نقشے ہیں, نعمتوں کے نقشے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آتا ہے کہ اس امت کے جو غرباء ہیں وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو لہذا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, دیکھو کہ جب ایئرپورٹ پہ آپ اترتے ہو, ایک آدمی ہو اس کے پاس 10 سوٹ کیس ہوں, بیگز ہوں, تو کسٹم والے اس کو روکیں گے, پوچھیں گے بھائی اس کے اندر کیا ہے, یہ 10 لے کے آ رہے ہو, بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے, فلانا 10 سوال پوچھیں گے. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف پاسپورٹ ہے اور ہینڈ کیری ہے, ایک چھوٹا سا بیگ ہے, اس کو تو پوچھیں گے بھی نہیں, کہیں گے یار اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کہا اسی طرح حشر کے میدان میں جب تم اتنی دنیاوی اسباب اور دنیا کی یہ جو ساری چیزیں ہیں, تو جب جاؤ گے تو پھر سوال نہیں ہوگا. اس لیے تو آتا ہے کہ کل قیامت میں سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا, کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب جو بیچارہ غریب آدمی ہوگا اس کو تو یہ سوال کا جواب دینا ہی نہیں ہے. تو لہذا ناظرین عرض یہ کرنا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ بھی ہو پھر بھی عافیت کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ
تو ہمیں یقین بھی دے، عافیت بھی دے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تو لہذا اور پھر اسی لیے اللہ رب العزت پھر کل قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں چیز مانگی تھی تو کیا میں نے وہ چیز تمہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں آپ نے دی تھی۔ اور کہا کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں چیز مانگی تھی، کیا وہ میں نے دی تھی؟ وہ کہے گا نہیں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سوال کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ہم زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے بے شمار چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بے شمار چیزیں مل بھی رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں ملتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے اس کے اندر بہتری نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور گناہ کی دعا نہ ہو۔ قطع رحمی سے مراد کیا ہے؟ قطع رحمی سے یہ ہے کہ ایک انسان یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے والد سے تعلق ختم کر لینا ہے، اپنی والدہ سے، اے اللہ میرے والدہ کو دور کر دے، میرے والد کو دور کر دے، مجھے میرے بھائیوں سے نہیں ملنا، مجھے میرے بھائی پسند نہیں، میری بہنیں پسند نہیں، میرے رشتہ دار پسند نہیں، اور دعا مانگتا ہے قطع تعلق کی۔ یعنی کیونکہ اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے صلہ رحمی نہیں کرنی ہے، مجھے تو قطع تعلق کرنا ہے۔ تو اب یہ دعا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ دعا مانگنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دعا ہے کہ بھئی آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ ناجائز کام کے لیے دعا مانگے گے، اللہ تو مجھے جو ہے وہ میں نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے اور تو اس کا جو ہے وہ انعام نکل آئے، مجھے انعام نکل آئے۔ اب دیکھیں جوا، آپ کوئی آدمی کیسینو جا رہا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں آج جوا کھیلنے جا رہا ہوں اور مجھے جوئے میں یہ انعام مل جائے۔ ڈاکو نکلتا ہے اور ڈاکو نکل کے جو ہے گھر سے نکل رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تو آج میری مدد کر اور میں بہت بڑا ڈاکہ ڈال دوں۔ کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے میری مدد کر میں چوری کر لوں میں، اور ایک انسان ہے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ فلاں عورت سے، یا عورت کہتی ہے فلاں مرد سے میرا تعلق قائم ہو جائے، میں زنا کر لوں۔ اب وہ دعا مانگ رہی کہ یہ حرام کام، ناجائز کام، گناہ کے کام، گناہ کے ذریعے سے چیزوں کا حصول یا اپنی خواہشات کا حصول، یہ انتہائی درجے، یعنی یہ تو ایسا ہے بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں، دوسرا اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو بھی مدد کر۔ تو یہ تو بہت بڑی یعنی گمراہی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ یا واسی الفضل اغفر لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے افطار کے وقت میں کہ اے واسی الفضل، ایک کثرت، یعنی آپ وسیع ہیں، آپ کے پاس فضل ہی فضل ہے اور اس میں سے آپ میری اغفر لی، میری مغفرت فرما دیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، بس دنیا تو جیسی تیسی گزر گئی، گزر جائے گی، ہر ایک کی گزر رہی ہے، لیکن آخرت کے اندر اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، اگر آخرت میں پکڑ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے کہتے تھے اغفر لی اغفر لی۔ اور رمضان کے اندر کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پہلے عشرے کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم، یا اللہ تو کیا کر، یا رب تو مغفرت فرما، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے۔ اب یہ ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ ان دعاؤں کے اندر آخرت ہے، ان دعاؤں میں اللہ کی پناہ ہے جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ تو لہذا ناظرین یہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جب فلاں فلاں موقع پہ میں نے تمہاری جو چیز دعا قبول نہیں کی تھی، یہ دیکھو سارا تمہارا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں کی تھیں، میں نے اجر اور ذخیرہ کر دیا آخرت میں۔ تو بندہ دعا کرے، تمنا کرے گا یا اللہ کاش کہ تو نے میری کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی دنیا کے اندر۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کا اور دعا کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ واغلقت ابواب جہنم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازوں کو، آسمان کے دروازوں کو، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور دعا تو ویسی ہی مستقل ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار سے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اور دشمنوں کو ڈراتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے انسان اپنی کیا کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دعا ینفع بما ینزل و بما لم ینزل، کہ دعا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فائدہ دیتی ہے اس بلا کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے، اور جو مشکل اور پریشانی ابھی نہیں نازل ہوئی اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے، اب نفع دیتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے ناظرین، کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بیماری میں، کسی نقصان میں، کسی بھی پریشانی میں، اب وہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ تو اب کیا ہوگا؟ دو کام ہوں گے۔ ایک کام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے، جو مانگا وہ ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا، اگر وہ پریشانی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو ختم کر دیں گے، اس کی شدت کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، نقصان ہوا، کوئی ایشو کھڑا ہوا، لیکن اس کے کوئی اثرات ہی مرتب نہیں ہوئے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی بوجھ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہت چھوٹا سا کام ہوا، لیکن وہ اتنا پریشان ہو گئے، اتنا زیادہ دکھی ہو گئے، اتنا اس کا اثر لے لیا، اور اگرچہ وہ بہت چھوٹی سی بات تھی، چھوٹا سا معاملہ تھا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو بہت بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں لگتا، وہ آپ اس کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو بما ینزل و بما لم ینزل، و بما لم ینزل کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیز نہیں نازل ہوئی تو دو باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، روک دیں گے۔ کوئی مسئلہ ہونے والا تھا، اللہ دعا کی، اللہ نے اس کو روک دیا، یا وہ ہوگی تو اس شدت کے ساتھ نہیں ہوگی کہ جو نقصان پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچائے گی۔ تو لہذا دعا ہر صورت میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ دعا بندے کو بتاتی ہے کہ تو بندہ ہے، سارے کام کر لیں، سارے اسباب جمع کر کے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیں، اللہ میں نے یہ سب کچھ کر دیا، یہ میرا اختیار تھا، میری طاقت تھی، میری وسعت تھی، اے اللہ اب تو آگے تیرا کام ہے کہ تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے، سب کچھ صحیح، لیکن سب پلان ہوتا ہے، سب چوپٹ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہ بھائی کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرو اور اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کو پیش کرو، اپنے آپ کو بندہ ہونا بناؤ، بندہ کہ میں بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ ہم رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، رب نہ بنیں، خدا را فرعون بننے کی کوشش نہ کریں، فرعون جیسا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی، دعا مانگنے کی مستقل عبادت ہے، مستقل مانگیں، اور خاص طور پہ بیٹھے ہیں رات کو تہجد کے وقت مانگیں۔ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو لہذا افطار کے وقت میں جب بھی دعا مانگیں، میں آپ لوگوں کے لیے مانگتا ہوں، آپ میرے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سب بخیر و خیریت، دعا اسلام پیار کے بعد عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسری یہ کہ میرے جیسا گناہگار انسان جس کے پاس اتنا کچھ نہیں خیر خیرات کرنے کے لیے، تو کیا میں بھی اللہ کے گھر پہ امید رکھوں کہ مجھے بھی جنت میں کوئی ٹکڑا مل جائے گا؟ خدا حافظ۔ اچھا جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، چلیں جی۔ تو ایک تو میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی اپنا آنکھوں میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، میں اس سوال کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔
آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ امت کا فقہا کا اس میں اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر الحمد شریف، پھر کوئی سورت۔ تو جب ہم دوسری رکعت اسٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم کیا الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا بس ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھ لیں گے؟ پلیز یہ بتا دیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ Walaikum salam. Good evening. How are you, sir? الحمدللہ۔ جی جی Hope you and your family are well. الحمدللہ سب ٹھیک ہیں جی۔ Mashallah, mashallah. What I would like to ask you today is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the last 9 days before he died, he recited a verse of the Quran. And how are these verses allocated in the Quran? مثلاً پہلا سپارہ کس طرح آیا، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ. Because obviously over the 23 years the Quran was recited. And who decided کہڑا سپارہ کتھا جاسی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اچھا دیکھیں، ایک تو جو پہلے بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ جواب تو میں نے دے دیا، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا گناہ گار انسان ہوں، کیا مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ جگہ عطا کریں گے؟ دیکھیں، ہر انسان گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے انسان مل کر نیکوکار بن جائیں اور کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریبورٹ بنا کے نہیں بھیجا۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے خیر کو رکھ دیا، شر کو رکھ دیا، ہمارے سامنے نیکی کو رکھ دیا، گناہ کو رکھ دیا، حلال کو رکھ دیا، حرام کو رکھ دیا، خواہشات کو رکھ دیا، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب ہے نا آزمائش کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہیں اختیار دیا ہے میں نے کہ تم کرو، اختیار ہے بھائی، آپ جائیں جا کے روزہ توڑ دیں، ابھی اختیار ہے نا آپ کو، روزہ رکھیں نہ رکھیں، باہر جائیں جا کے شراب پی لیں، کوئی غلط کام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، تو جبھی تو پکڑ بھی ہے، ورنہ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ آپ نے تو مجھے مجبور محض بنایا، میرے تو کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے کنٹرول دیا ہے انسان کو۔ تو لہذا اب یہ کہ انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے نافرمانی ہوتی ہے، اور صرف دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو معصوم بنایا ہے نا، معصوم جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ حضرات کو، مجھے دیکھیں یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر انسان کو یہ استحضار ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا دل نرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر خوف طاری ہوتا ہے، اس کو اپنی نافرمانیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو یاد کر کے وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو رمضان کے اندر جو برکات ہوتی ہیں نا، برکات کا نزول ہے، سکینہ کا نزول ہے، رحمتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول ہے، یعنی جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتے حاملین عرش ہیں، اللہ ان کو کہتا ہے کہ بھئی اب عرش کو چھوڑو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ تو اب جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہوں اور وہ بھی وہ جو حاملین عرش ہیں، تو آپ بتائیں کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ، میں، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے،
اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سے جب بھی میری بات ہوتی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، دینی، آپ کے اندر دین کی تڑپ ہے، آپ سوال پوچھتے ہیں، ایک اچھی بات کرتے ہیں. اچھی بات کرنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، نیکی ہے. تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہم سب سے راضی ہوگا. میرا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان میں ہے. امید تو ایسی ہو کہ انسان کہے کہ میرا اللہ بس مجھے معاف کر ہی دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے اور جتنے بڑے بڑے گناہ گار ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا. اتنی تو امید، ایسی پکی امید ہونی چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. امید تو ایسی ہو، اور خوف ایسا ہو کہ چھوٹی سی بات پہ بھی ڈرے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، کیا میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو چیزیں نا، اس طرح کا ایمان کو لے کے چلنا ہے کہ ایسے بے خوف بھی نہیں ہو جانا کہ پھر جری ہو گئے اور جو ہے گناہ کیے جا رہے ہیں بس اللہ غفور الرحیم ہے. وہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے انسان کو شرمندگی بھی ہونی چاہیے، اتنا جری نہیں ہونا چاہیے. تو اور خوف میں بھی ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے اگر پکڑ لیا تو کیا ہوگا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تو اگر ان تغفر لہم، تو اگر معاف کرتا ہے تو ہم تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے ہمیں. اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، اللہ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ ہی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام. جی السلام علیکم. مبارک. خیر مبارک جی. جی دعا، اسپیشل دعا کے لیے درخواست ہے. تو میرا سوال ہے کہ ایک بچی ہے، وہ 1 سال کی تھی تو وہ یتیم ہو گئی. اس کے بعد اس کی والدہ نے دوسری جگہ جا کے شادی کر دی اور اس کی پھپھو اس کی لک آفٹر کر رہی ہے. تو اب اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں 70-80,000، تو ابھی بھی اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم، کیونکہ وہ بھی نابالغ ہے. نہیں تو ابھی 18,000 پاؤنڈ اس کے پاس ہیں، تو پھر زکوٰۃ کیوں دینی ہے اس کو؟ ٹھیک ہے. نہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں دینی ہے زکوٰۃ؟ اس لیے کہ وہ یتیم ہے، چھوٹی ہے، اس کی لک آفٹر کے لیے اتنے پیسے. نہیں تو پہلے اتنے پیسے ہیں نا. یتیم کا یتیمی اور غریبی ایک الگ چیز. بعض یتیم امیر ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، بہت امیر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے پیسے سے مدد نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں سر کے بال، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے. تو یتیم 2 قسم کے ہیں. ایک غریب یتیم ہے، اس کی تو مدد کرنی ہے، اس کو تو کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور جو امیر ہے تو اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی پوچھیں جی. مفتی صاحب، میرا پوتا ہے نکاح چھوٹا، اس کے گردن نہیں کام کر رہی، منڈی نہیں چل رہا ہے. اللہ اس کو صحت عطا فرمائے جی. کوئی پڑھنے کے لیے اللہ صحت عطا فرمائے. اور آپ جو ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اس پہ، انشاءاللہ اللہ اس کو صحت دیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا، میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وہ نماز میں جیسے نماز شروع کرتی ہیں تو پہلے ثنا پڑھتی ہیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، پھر سورت پڑھتی ہیں. تو یہ تو پہلی رکعت ہو گئی. تو دوسری رکعت میں کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، دوسری رکعت میں بھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو بالکل اس کے لیے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. تو باقی سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جب آپ نے شروع میں پڑھ لی ہے نا، تو پھر آپ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، وہ قرآن کا جز ہے، ایک ہی دفعہ جو ہے نا، باقی ہر سورت کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے میرے بھائی نے پوچھا کہ بھئی یہ جو قرآن
کہ جو پارے ہیں یہ کیسے ترتیب پائے. اچھا میں انشاءاللہ اس پہ مستقل بیان کروں گا قرآن کے اوپر اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں, اور اس میں تفصیل سے بتاؤں گا. بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو آیات اترتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ بھائی اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھو, فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھو. اور یہ جو پارے ہیں نا 30 پارے, یہ بعد میں اس کو ترتیب دیا گیا مہینے کے 30 دن کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, تو بس آج اتنی بات سمجھ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پورا اس پہ تفصیل کے ساتھ میں پروگرام کروں گا, انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا. اور دوسرا میری بہن نے جو فرمایا کہ بھئی ان کی جو یتیم کے حوالے سے میں نے بتا دیا, اور جو بچہ بیمار ہے اس کے لیے بھی. تو ناظرین پروگرام بالکل اپنے اختتام پہ ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, اس کو قیمتی بنائیں, اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی, نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.